اسلامی جمہوریہ ایران ایرانی میڈیا اگلے 48 گھنٹے کے لیے جنگ روک دے، اسرائیل امریکہ کی ایران سے درخواست۔ جبکہ ایران نے کہا ہے ہم دنیا بھر میں حملہ کریں گے جہاں ہمارا دشمن موجود ہے، IRGC کا کہنا ہے۔ ایران نے اعلیٰ ایرانی حکام کے قتل کے بعد انتقام کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے ہم دنیا بھر میں حملہ کریں گے جہاں ہمارا دشمن موجود ہے، باشمول حکام، پائلٹس اور فوجی، حتیٰ کہ شہری علاقے جیسے ریزورٹس اور سیاحتی علاقوں میں بھی دنیا میں تمہارے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہوگی۔ ٹرمپ کی ناکامی ٹائٹینک تباہی ہے۔ سابق سینیٹر مشاہد حسن سید نے 5 وجوہات بتائی ہیں کہ ایرانیوں کے پاس اس سال پرامن نوروز منانے کی خاص خوشی ہے۔ ان میں نیٹو اتحادیوں کا ایران جنگ سے انکار، نمبر 2 ایران کا F-35 طیارے کو نشانہ بنانا، نمبر 3 عالمی توانائی بحران، 4 خلیجی اتحادیوں کی بے دفاعی، اور 5 امریکی عوام کا اسرائیلی لابی کے کنٹرول کو سمجھنا شامل ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کی ناکامی کو ٹائٹینک تباہی قرار دیا ہے۔ ایرانی بیلسٹک میزائل نے اسرائیل کے وسط میں ایک اہم فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ ناسا سے وابستہ کمپنیوں کی جانب سے جاری کردہ نقشے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج کے دن کے اوائل میں IOF کے بین الاقوامی فوجی اڈے کے اندر آگ لگ گئی، جہاں سینٹرل ملٹری کمانڈر کے 6920ویں ٹرانسپورٹ بیٹلین کے اہلکار موجود ہیں۔ یہ اڈا اسرائیل میں IOF کے 3 اہم لاجسٹک سٹوریج مراکز میں سے ایک کا بھی مقام ہے، جس کی مالیت تقریباً $1.7 بلین ہے۔ اب تک ٹوٹل 15,000 فضائی حملے کیے جا چکے ہیں۔ ایک سائڈ اسرائیلی 7/8,000 حملے کر چکے ہیں، جبکہ اتنے ہی حملے امریکی دوسری سائڈ پر کر چکے ہیں، اور یہ تمام حملے خلیجی ممالک کی فضائی حدود سے گزر کر کیے گئے ہیں، اور ان حملوں میں سہولت کاری خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈوں سے کی گئی۔ خلیجی ممالک کے امریکی اڈوں سے ایئر ریفیولز نے پرواز بھر کر ان طیاروں کی ریفیولنگ بھی کی۔ یہ تو ایران کا بہت بڑا احسان ہے خلیجی ممالک پر کہ وہ صرف امریکی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ابھی تک چند ایک دوسرے اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہمارے صرف جوان شہید ہوتے ہیں تو ہم فضائیہ لے کر کابل پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ ہر ملک کو اپنے دفاع اور جوابی کارروائی کا حق حاصل ہوتا ہے۔ کل جب ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے امریکی F-35 کو ہٹ کیا تو شدید نقصان اٹھانے کے بعد وہ طیارہ ایک خلیجی ملک کے بیس پر ہنگامی لینڈنگ کر گیا۔ اگر خلیجی ممالک امریکہ کو ایران کے خلاف سہولت کاری فراہم نہ کرتے تو وہ طیارہ تباہ ہو جانا تھا اور شاید پائلٹ بھی نیپال روانہ ہو جاتا۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ آبنائے ہرمز میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو پہلے ہی شکست دے چکے ہیں۔ جہاں تک آبنائے ہرمز کا تعلق ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسے استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اس کی خود کی ایک زبان نہیں، کبھی کہتا ہے ہم آبنائے ہرمز کھلوا کر رہیں گے، کبھی کہتا ہے ہم اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، اور اب 48 آورز کا الٹیمیٹم۔ ایران کی اسلامی جمہوریہ گارڈز کی قیادت نے UAE کو وارننگ دی ہے۔ ہم متحدہ عرب امارات کو وارننگ دیتے ہیں کہ اگر اس ملک کی طرف سے ایرانی جزائر ابو موسیٰ اور گریٹر تنب پر خلیج فارس میں کوئی اور جارحیت کی گئی تو ایران کی مضبوط مسلح افواج UAE کے رائس الخیمہ پر تباہ کن حملے کریں گے۔ ایرانی گارڈز کے قدس فورس کے کمانڈر سردار اسماعیل قانی نے اعلان کیا کہ علاقائی مزاحمت نئی حیرت انگیز کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ عمانی صحافی الجہوری نے BBC کو تصدیق کی کہ امریکہ خلیجی ریاستوں پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ جنگ جاری رہے یا نہ رہے ادائیگی کریں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ خلیجی ریاستیں جنگ جاری رکھنے کے لیے $5 کھرب یا جنگ کو روکنے اور سب کچھ جو جنگ نے حاصل کیا ہے کو تسلیم کرنے کے لیے $2.5 کھرب ادا کریں۔ جنگ امریکہ اور اسرائیل لڑ رہے ہیں، جبکہ پیسے خلیجی ممالک سے مانگے جا رہے ہیں۔ پروفیسر مارنڈی سے ایک صحافی نے سوال کیا کیا اب بھی کسی معاہدے کا امکان ہے؟ تو پروفیسر مارنڈی کا جواب فوری اور غیر مصالحاتی تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا موجودہ حالات میں کسی بھی قسم کی مذاکراتی کوشش کو مسترد کرتے ہوئے ان کا لہجہ مضبوط تھا جو سفارت کاری کی بجائے مزاحمتی موقف کو ظاہر کر رہا تھا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران پیچھے نہیں ہٹے گا اور زور دیا کہ ملک تیار ہے کہ اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑا رہے اور دباؤ کا زوردار جواب بھی دے۔ ان کے مطابق ایران ایسا ملک نہیں ہے جسے دیگر ملکوں کی طرح مجبور کیا جا سکے یا ماضی کے تجربات کی طرح ٹریٹ کیا جا سکے۔ جو کچھ فلسطینی، عراقی یا کیوبائی عوام کے ساتھ کیا گیا ہے، انہوں نے دلیل دی وہ ایران کے ساتھ دہرانا ممکن نہیں۔ ان کے الفاظ میں ایک واضح پیغام موجود تھا، ایران خود کو مضبوط پرعزم اور بیرونی دباؤ کے تحت نرمی اختیار کرنے والا نہیں سمجھتا۔ یہ بیان اب عالمی سطح پر توجہ حاصل کر رہا ہے اور بہت سے لوگ اسے جرأت مندانہ سرکشی کی علامت قرار دے رہے ہیں، ایک ایسا اقدام جو بڑھتی ہوئی تناؤ اور تمام جانبوں پر موقف سخت ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، ایک لمحہ جسے بہت سے لوگ غیر معمولی ہمت کہہ رہے ہیں۔ ٹرمپ اتنا جیت رہے ہیں کہ انہیں ایران پر پابندیوں کو عارضی طور پر نرم کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔
امریکی خزانہ نے ایک 30 روزہ اجازت نامہ جاری کیا ہے جو ایرانی اصل کے خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل اور فروخت کی اجازت دیتا ہے جو پہلے سے جہازوں پر لوڈ ہے، جبکہ ایران نے کہا ہے کہ جو بھی جہاز ہمارے سمندر میں کھڑے ہیں ان میں کوئی تیل نہیں جو ہم باہر بیچ سکیں۔ ایران پر مسلط کی گئی جنگ 22ویں روز میں داخل ایرانی اعلیٰ قیادت کی شہادت کے باوجود بھی اسرائیل اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، الحمدللہ۔